کسی کو جینا آتا ہو وہ نہ جیے تو اس کا علاج کرو، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو کسی کو جینا آتا ہی نہیں ہے تو کیا میں جی رہے لوگ، کس کے لیے گزارا کر رہے ہیں، گزارا سوری کیا کریں، کس کے لیے جیے؟ نہیں، جب آپ اپنے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے، کس کے لیے جیے؟ جینا اپنے لیے ہو۔ مردہ دل میں کیا خاک کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے اطراف کے لوگ بھی جیئیں گے نا، بڑا گہری بات آپ نے کی ہے، میں بہت اس سے گزرا ہوں، جب آپ کے اطراف کے لوگ بھی جیئیں گے نا تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیوں جینا ہے۔ واہ، ہمارے اطراف کے لوگ بھی مریض ہیں، ان کو اپنی سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کو کیا خوش رکھیں گے، کیا محبت کریں گے باپ سے، ماں سے، اپنے شوہر سے اور اپنے دوست سے۔ میں نے خوش لوگ دیکھے ہیں، وہ آپ کو خوش کر دیتے ہیں، آپ 10 منٹ بیٹھے ان کے پاس، آپ کو مزہ آ جائے گا، یار یہ آدمی مزہ آ گیا ان سے مل کے۔ ہمارے جیسے مشتاق بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے بعد آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کس کے لیے جیئیں۔ سر وہ رابرٹ شرما نے اپنی بک میں کہا ہے نا کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جب انسان آتا ہے اس دنیا میں تو ساری دنیا ہنستی اور وہ رو رہا ہوتا ہے، اور بہترین زندگی ہے کہ جب وہ جائے اس دنیا سے تو وہ ہنس رہا ہو اور ساری دنیا رو رہی۔ بہر یہ تو ایک آئیڈیل ہے، انشاءاللہ بالکل ایسا ہے کہ نہیں انشاءاللہ لوگوں کو رلائیں گے بھی نہیں، لوگ بھی آپ ہم جائیں گے تو لوگ کیوں نہیں، آج آپ بھی خوش، آج امید ہے، آج انشاءاللہ جیون کو سمجھ کے جائیں گے۔ چابیاں تو مل جائیں نا، یعنی کم سے کم چابی ملے سمجھنے کے لیے۔ کم سے کم پروسیس کا پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چالیاں زیادہ ہو گئی، کچھ بڑا ہو گیا۔ اس کی بھی چابی بہت آسان ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ان کے قاسم علی شاہ صاحب کے چینل پہ، وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، وہ آپ سوچیں ابھی 2 مہینوں میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی ہے، جبکہ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور مجھے اتنی کالیں آ رہی ہیں دنیا بھر سے، تو اس کا مطلب ان کو ٹائپ ایسے ایسے کامنٹس ہیں، آپ جا کے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس پڑھیں۔ تو کس نام سے سر؟ وہ ویڈیو ہے اپنی فطرت پہچانیے کے نام سے ہے، یعنی ان کے چینل پہ سب سے پاپولر ویڈیو میری وہی ہے، اپنی فطرت جانیے کے نام سے ہے۔ تو لمبی بات نہیں ہے، چابی ابھی مل جائے گی آپ کو وہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال چلیں، زبردست ماشاءاللہ۔ تو ہاں ایک بات آپ نے کی تھی نیچر اور فطرت کی، تو فطرت جو ہے انسان کی جو بیہیویئرل پرسنالٹی نیچر ہے فطرت، تو نیچر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، تو آل ٹائپ از نیچر، آل ٹائپ از نیچر، بٹ آل نیچر میں ہیو مینی تھنگس۔ نیچر کے اندر ٹائپ کے علاوہ بہت ساری چیزیں، مثلا ہمارا میل یا عورت یا مرد ہونا، اس کے کریکٹرسٹکس، آواز کی ٹون، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جینیٹک ڈٹرمن ہیں۔ ون آف دیم از ٹائپ، one of them is psychological, but all type is nature, but all nature may have, definitely have many more things. اچھا جی، اب میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ٹائپ پتا ہو اپنی، تو آپ اپنی ٹائپ کا کور ٹیلنٹ ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ٹائپ جاننا ہے، اگر آپ کو دیکھیں ہر ٹائپ کا کور ٹیلنٹ الگ ہے، اور جو 4th فنکشن ہے ہر ٹائپ کا وہ آپ کا اسٹریسر ہے۔ اگر آپ کو اپنے اسٹریسرز پتا ہوں تو وہ کام آپ خود ہی نہ کریں، کسی کو منع کر دیں بھائی یہ کام ہے ابھی نہیں ہے۔ دوبارہ بتائیے کہ یہ 2 کالم بنے ہیں، ایک بریکٹ میں 4 آئٹم، 4 ہیں، ہاں مطلب ایک وداؤٹ بریکٹ ہے اور ٹی فار، دوبارہ بتا میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں فرسٹ آف آل یہ کہ اگر میرا فوکس یہ ہے کہ آپ کو ٹائپ پتا ہونی چاہیے، اس پرپز سے کہ آپ کو اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع کرنا ہے۔ آپ کو اگر ٹائپ پتا چل جائے تو جہاں آپ کو اپنی ٹیلنٹس پتا چل جاتے ہیں، اپنے بلائنڈ ایریاز پتا چل رہے ہیں، مختلف چیزیں پتا چل رہی ہیں، ون آف دیم از کہ آپ کو اپنی کور ٹیلنٹ بھی پتا چل جائے گا، اور اپنا کور اسٹریسر بھی پتا چل جائے گا کہ کس بیہیویئر سے، کس کام سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کو خود پتا، یہ تو آپ کو اپنی تکلیف سے بچنا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا تو آپ منع کر دیں گے۔ اچھا ہم آپ کہیں گے کہ یہ ایس اور ای کیا ہے، یا یہ لیٹر کا کیا مقصد ہے، یہ
جو لیٹر ہے بریکٹ میں یہ ڈائریکشن ہے ان فنکشنز کی. یہ فنکشن ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے, آسان ہے. ٹی فار تھنکنگ, ایس سے یہ ٹوٹل فنکشن 4 ہوتے ہیں بس, 5واں فنکشن نہیں. اتنی سی بات ہے, 4 کا 2 فنکشن جو ہیں وہ پرسپٹیو ہوتے ہیں سیکھنے کے, سینسنگ, انٹیویشن. سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. تھنکنگ سینسنگ نہیں, سیکھنے کے 2 ہیں. سینسنگ یعنی 5 سینسز سے سیکھنا, انٹیویژن 6 حصے سیکھنا. بس یہ 2 ہی طریقے ہیں میجر سیکھنے کے جو یونگ نے جو ڈسکور کیے کہ وہ انسان کو اللہ نے دیے. ایک 6 سینسز سیکھنا اور ایک 5 سینسز سے سیکھنا. تو ایس جو ہے وہ ایس ہے یعنی سینسنگ, این جو ہے وہ انٹیویژن ہے. تو فنکشن صرف 4 ہیں, 5واں فنکشن نہیں ہے. اور دوسرا فنکشن این ہو گیا تو ایس. اچھا, یہ ہو گیا پرسپٹیو, سیکھنے کے 2 طریقے. اب 2 طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے. اب سیکھ تو لیا, اب اس کا کرنا کیا ہے. انسان ظاہر ہے اپنی لرننگ پہ ایکشن لیتا ہے, تو ایکشن لینے کے بھی 2 ہی طریقے ہیں, تھنکنگ یا فیلنگ. بس 5ویں تیسری کوئی چیز ہی نہیں. تو آپ دیکھیں ٹی ہے یا ایف ہے, تو یہی 4 فنکشن پوری انسانیت میں ہے. کوئی 5واں کام نہیں کرتا انسان, یعنی 5واں کام اس سسٹم میں نہیں ہے. یا تو ہم ایس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, یا این سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ٹی سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایف سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ 4 فنکشن ہیں, 4 کام ہیں, 4 طرح کے سوچنے کے طریقے جو دنیا کے سارے انسان پریکٹس کرتے ہیں. ایسا اب آپ یہ کہیں گے ای اور آئی کیا ہے. یہ ہے کہ اس فنکشن کو آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں. اپنے اندر کی دنیا کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں, یا اپنے اسکن کے باہر کی دنیا کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. ایکسٹروورٹڈ فنکشن یوز کر رہے ہیں, یا یہ 4 فنکشن اسکن کے باہر بھی یوز ہو سکتے ہیں ایکسٹروورژن میں, اور یہ 4 فنکشن انسان کے اندر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا این لے لیں, این یہ گفٹ ہے اللہ کا. اللہ نے تقریباً 20% لوگ دنیا میں این بنائے. تو این 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسکن کے باہر کی دنیا کا این کچھ لوگوں کو دیا ہے, وہ پاسبلٹیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو یہ ہونے والا ہے, یہ ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا, دیکھو یہ ہو جائے گا. یہ انٹیویشن, آئی انٹیویشن. تو وہ باہر کی دنیا میں جن کا این ای ہے, اب دیکھیے کچھ ٹائپس ہیں ان کا این ای ڈومیننٹ فنکشن ہے. وہ ٹائپس ہیں ای این پی پی اور ای این ایف. صرف یہ 2 ٹائپ ایسی ہیں جن کا این ای جو ہے وہ نمبر 1 فنکشن ہے. جب بھی یہ لوگ آپ سے ملیں گے یہ آپ کو پاسبلٹیز بتا دیں گے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ. اس لیے یہ لوگ انوینٹر اور ڈسکورر بنتے ہیں. یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں, آئیڈیاز نہیں. آئیڈیاز سنتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا این ہے جو اندر کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے, انٹروورٹڈ انٹیویشن. وہ ہے یہ دیکھیں, یہ آئی این ٹی جے اور آئی این ایف جے کا جو ڈومیننٹ ہے وہ کیا ہے, این آئی, انٹروورٹڈ انٹیویشن. یہ عجیب فنکشن ہے اور ہم لوگوں کے نزدیک شاید یہ موسٹ میجیکل کہوں گا میں, اس سے زیادہ انگریزی مجھے نہیں آتی, اس سے اچھا ورڈ بھی ہوگا. این ای جو ہے یہ تو پاسبلٹیز دیکھ لیتے ہیں, این آئی جو ہیں یہ فیوچر دیکھ لیتے ہیں. اور جو جب یہ فیوچر بتاتے ہیں تو ہم ان کو بابے کہنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ ان کو فیوچر دکھا رہے ہوتے ہیں. تو انٹروورٹڈ انٹیویشن ہیلپ اینی ون ٹو کنیکٹ وتھ دیئر سب کانشیس, اور ان کو فیوچر نظر آ جاتا ہے یہ ہونے والا ہے. وہ خواب کی صورت میں نظر آئے یا فلیشز. میں ابھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تھا تو وہاں ایک بزرگ آتے ہیں سرفراز شاہ صاحب, انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرے بارے میں میرا ماضی بھی بتا دیا بغیر, یعنی وہ میں نے کہا یار یہ جادوگر تو ہے نہیں. پھر میں نے ان کی ٹائپ اسیس کی تو وہ آئی این ٹی جے. ہاں ہو سکتا ہے وہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا یار ان کی ٹائپ گیس کریں آپ. میں کہا گیس تو ہوتی نہیں, ٹائپ تو اسیس ہوتی ہے. تو میں نے سوالات جواب کیے, میں نے کہا آئی این ٹی جے ہیں. میں اب تک سینکڑوں نہ صحیح تو 20 آئی این ٹی جے سے یہ سوال پوچھ چکا ہوں کہ کیا
आपको फ्यूचर नजर आता है कि नहीं। बच्चों ने भी मुझे बताया कि हमें नजर आता है, और हम बताते हैं लोगों को ये होने वाला है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, और फिर वो हो जाता है, फिर लोग हमें बाबी बना लेते हैं कि अब हम बताते ही नहीं किसी को। वो दोनों तरफ से फंसते हैं ना, कहते हैं यार हम तो वो ये बहर, ये बड़ी अजीब दुनिया है, अजीब साइंस है और फैक्चुअल साइंस है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये साइंस आम क्यों नहीं हो सकी आज तक, वो और दुख की बात है कि वो फ्राइड और यूंग की लड़ाई थी, है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई थी कि सच अवाम तक नहीं पहुंच सका। यानी एंड न्यूट्रल है। मेरे लेवल से ऊंची की बात है कि फ्राइड से ये सीखने गया यूं, तो उसने यूं का अपना मिजाज था, उसने इख्तलाफ किया था फ्राइड की बहुत सारी बातों से, तो उसने उसको निकाल दिया था। उसने ये नहीं देखा कि ये सच बोल रहा है कि गलत, उसने कहा गेट आउट फॉर मी। ये वापस आ गया अमेरिका से और अपना काम करता रहा, किताबें लिखता रहा। इसकी किताब भी अंग्रेजी में नहीं थी, उसको इस लैंग्वेज में इसने ये थ्योरी दी। फिर 20 साल बाद ये थ्योरी की इंग्लिश वर्जन अमेरिका पहुंची, तो वो एक आम आदमी ने, बैंकर ने खरीदी कि चलो ये साइकोलॉजिकल टाइप्स, वो घर ले गया, उसकी माँ बेटियों ने पढ़ी तो वो हैरान रह गए। वो भी साइकोलॉजिस्ट, बस किसी साइकोलॉजिस्ट की मजाल नहीं थी कि वो यूं को पढ़े या उसका जिक्र करे। अभी भी नहीं है, 90% लोग मुझसे लड़ पड़ते हैं, खास के जो डीन ऑफ साइकोलॉजी होते हैं वो बहुत मुझसे लड़ते हैं कि यार आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो मायर्स ब्रिग्स जो घरेलू खवातीन थी, उन्होंने इस इल्म को फैलाया, वो MBTI बना के फैलाया कि भाई क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, उससे लोगों की टाइप नहीं, क्वेश्चनेयर की कोई जरूरत नहीं है ऐसा आपको टाइप निकालने की, टाइप 2 मिनट में निकल आती है। आप कोई फूल या फल की टाइप निकालने के लिए कोई सवालनामा पढ़ते हैं कि गोल होगा तो सेब होगा, काला होगा तो पका हुआ होगा, लोग थोड़ी सी 4-5 बातें पूछते हैं, आपको समझ आ जाता है ये कीनू है, ये सेब है और ये केला है। उसमें क्वेश्चनेयर की क्या जरूरत है? मगर वो इंसान की टाइप समझने के लिए, क्योंकि वो आम खातून थी, उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चनर बना देते हैं, तो वो फिर वो MBTI के पीछे लग गई दुनिया और टाइप पीछे रह गई, और MBTI जो है वो आज तक लोगों को सवालात की तलाश में नहीं। आप मेरा सवालनामा मुझे दे दें, मेरी टाइप बता दें, टाइप है। तो दिस इज इट। ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा होते हैं, एन लोग कम है उनकी। अच्छा, एक चीज मैंने देखी कि अल्लाह ने जिस टाइप की जरूरत ज्यादा है ना दुनिया में, वो ज्यादा तो नहीं, जिस टाइप की जरूरत कम है, हर आदमी सिर्फ अपना काम करते हैं ना दुनिया में, ये दुनिया बाग बन जाती है, बहुत जबरदस्त। सिर्फ अपना काम करते, जो अल्लाह ने आपको गिफ्ट किया है, उसको अच्छा वर्ड उर्दू में हो सकता है कि जो अल्लाह ने गिफ्ट किया है वो करते हैं। हाँ, वदियत किया है, वदियत किया है, मुझे इतना अच्छी मुझे वर्ड ये वही कर लेना बस, फिर उसमें मगर एक्सपर्ट हो जाए। अल्लाह को हुस्न पसंद है, अल्लाह को बेहतरीन है ना, अल्लाह कहते हैं बेहतरीन, हाँ अल्लाह कहते हैं बेहतरीन एहसान करो लोगों पे। एहसान ये तो है लोगों को दो, लेकिन जो दो बेहतरीन दो, जो हम, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं ना, कुछ ये सीखा कुछ ये सीखा, तो हम जर्नलिस्ट माशरा पैदा कर रहे हैं। तो वो है, जबकि अल्लाह ने हमें, अल्लाह ने हर शख्स को स्पेशलिस्ट बनाया है। आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, यूंगियन यूरोप में या यूंगियन साइंस में पहले इंसान स्पेशलिस्ट बनता है, यूथ में स्पेशलिस्ट, फिर जर्नलिस्ट बनने का सफर है। पहले स्पेशलिस्ट बनो, फिर इखलाक सीखो, पहले अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, फिर हर चीज का हर चीज सीखो। हमें स्पेशलिस्ट बना के कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, सारी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट बनने की है, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो अल्लाह ने पैदाइशी तौर से हमें बना दिया है, हमें तो जर्नलिस्ट बनाने की ट्रेनिंग देनी है। हम पहले जर्नलिस्ट बना के इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, फिर कहते हैं अब देखो तुम स्पेशलिस्ट किस चीज के बनते हो। तो वो बच्चा बेचारा जो है वो यही अगर आप इसको बात को मैं कम्युनिकेट कर सकूं, मैं ये सोचता था कि पुराने साइंटिस्ट जो हैं, आप पढ़ें किसी को भी, मुसलमान साइंसदान को ले लो, एक साइंसदान ने ना 20 किताबें लिखी हैं। अच्छा, आप कहेंगे एक ही सब्जेक्ट पे लिखी होंगी, नहीं, एक सर्जरी पे लिखी है, तो एक मेडिसिन पे लिखी है, तो एक फिजियोलॉजी में, तो एक तरीके से सब्जेक्ट पे। यार मैंने कहा यार यहाँ तो हम गाइटन और ये एक एक किताब पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते, और ये तो किताब लिख के जा रहा है।
اس نے کیسے لکھا؟ آپ سوچیں نا، ہم تو بچے کو میٹرک جس دور میں وہاں لوگ علم فنون کے بابا بن جاتے تھے، یہاں وہ بچہ میٹرک کر کے فری ہوتا ہے، ابا میں نے میٹرک کر لیا، میں نے انٹر کر لیا، اس کی اسپیشلسٹ بننے کی عمر جو ہے وہ نکل جائے. صحیح سر، یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یوگ میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلتے کہ کہاں پہ؟ نیچر یوگ یوگی. اچھا، میں بالکل بھی نہیں جانتا ہوں اس بارے میں. بالکل ہوگا. تو یہ ہے سر باتوں کی. اچھا، بس اب یہ کہ اب ہم بقیہ جو ٹائم ہے ہمیں ٹائم نہیں دیکھ سکتے. گھڑی 12:30. اب جو بقیہ ٹائم ہے میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگ اپنی ٹائپ نکال لیں اور تھوڑا سا پچھال لیں. بہت آسان ہے یہ. اصل میں ٹائپ کا یقین ہمیں نہیں آتا، اس لیے ہم ٹائپ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. جی 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 پلیز. جی جی. سرسری تم جہاں سے گزرے. سرسری تم جہاں سے گزرے. بیان نہیں کرتا کیا آئے ہائے. سر یہ جہالت جو ہے نا، یہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے نہیں دیتی. کیا بات ہے. نہیں سر، یہ بڑی پیاری سائنس ہے، بہت آسان ہے. اس سے زندگی اپنی اور ہم اپنوں کی اتنی خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ سب کی بنانا ضروری ہے. اپنی بنا لی نا تو آپ پھر بھی دوسرے جینے نہیں دیں گے. آپ کے اپنوں کی نہیں بنیں گے نا تو وہ نہیں جینے دیں گے. آپ ان کی بھی بنانا ضروری ہے. تو بہرحال تو سر 2-3 ٹرمینالوجیز ہیں جن میں ہم نے کنفیوژنس کو کلیریفائی کرنا ہے کہ شخصیت ہم کس کو کہتے ہیں. شخصیت جو ہے یہ ہم کہتے ہیں ٹائپ اور ٹریٹس. ٹریٹس جو ہے نا یہ نرچر کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. تربیت جو ہے وہ صفات کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. تربیت کسی آدمی کی اچھی تربیت ہوئی ہے یا کسی پودے کی اچھی فصل ہوئی ہے تو وہ اس کی صفات کی صورت میں ہمیں نظر آئے گی. لیکن جس چیز کی فصل ہوئی ہے وہ اس کی ٹائپ ہے. اب گیہوں کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، وہ اس کی ٹائپ ہے. تو فطرت یعنی اپنا جو اظہار کرتی ہے وہ ٹائپ کی صورت میں کرتی ہے، اور تربیت جو اپنا اظہار کرتی ہے وہ ٹریٹس کی صورت میں کرتی ہے. صفات، ایڈجیکٹیوز. یہ بنیادی چیز ہے ہمیں سمجھنا. اچھا، اور شخصیت جو ہے وہ فطرت اور تربیت یا نیچر اور نرچر کے ملاپ کو کہتے ہیں شخصیت. اور شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. کیوں نہ تبدیل ہو؟ کہتے ہیں میں تو ولی بن کے ایک رات میں استاد بننے کی دیر ہے، پھر دیکھیں آدمی کیسے ولایت پہ چڑھتا ہے. استاد نہ ملے تو پھر وہ بیچارہ ہے برباد ہے. چینج ہوتا ہے نا، چینج ہونے کے لیے بنایا اللہ نے انسان. تو پرسنالٹی تو چینج ہوتی ہے. ابھی تک ہمارے اکثر بڑے اسی جھگڑے میں ہیں کہ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے کہ نہیں. وہ اسی پہ بحث کر کے سارا ٹائم برباد کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کا بھی بڑے اسٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں، وہ ٹیچر نے کہا پرسنالٹی چینج ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا میں کیا بات کروں آپ سے. تو پرسنالٹی چینج ہر لمحے ہو سکتی ہے. خراب بھی ہو سکتی ہے، خراب استاد مل جائے. انسان کی نہیں، کسی بھی چیز کی پرسنالٹی آپ خراب کر سکتے ہیں. منٹ لگتا ہے. یعنی کوئی جراثیم آ جائے. کورونا نے پوری دنیا کی پرسنالٹی خراب کر دی، کئی انسانوں کو، کئی فصلوں کو. تو ٹائپ جو ہے وہ الگ چیز ہے. ٹائپ اس کی فطرت ہے، وہ نہیں چینج ہوتی. ٹائپ چینج نہیں. یہاں تک کلیئر ہے ہمیں. ٹائپ چینج نہیں ہوتی، پرسنالٹی چینج ہوتی ہے، کیونکہ پرسنالٹی بلڈنگ کا تعلق تربیت سے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ میں ایک بات بتا رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی. تو بہرحال نیچر میں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک انٹرنل ریسورس ہمارا ڈی این اے ڈیولپ ہے، یہ جو ہمارا وہ ہے. لیکن نرچرنگ یہ ہے کہ جو جس ہم سرکمسٹانسز میں ہیں وہاں پہ کس طریقے سے. ہاں، نرچرنگ ہر چیز ہے. استاد کا ملنا، پیرنٹس کی پیرنٹنگ، دوست کا ملنا. اور بیج ڈالا ہے گیہوں کا تو گیہوں کا، لیکن اس میں کون سی کھاد ڈالی ہے، کون سی دوا. ہاں، نہیں میں کیسا موسم ملا ہے. اسی پوائنٹ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرض کریں مچھلی پال لی، ایکویریم میں مچھلی رکھی. اب آپ چاہتے ہیں مچھلی بڑی ہو جائے، خوش رہے مچھلی اور تیرتی رہے اور بڑی ہو جائے. تو آپ
کہیں گے جو میں کھاتا ہوں میں مچھلی کو کھلاؤں گا، یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. جو میں کھاتا ہوں میری مچھلی بھی وہی کھائے گی. یہ ایک جذباتی اظہار ہو سکتا ہے. اس جذبات کا انجام کیا ہوگا؟ یہ مچھلی یہ ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا میرے ساتھ ہوا بیٹا تو بھی ایسے ہی کر، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، بیٹا اس سے فائدہ ہوتا ہے تم بھی یہی کرو، اس سے فائدہ ہوگا. کیونکہ میں نے 20 سال یہ کیا مجھے فائدہ ہوا، اتنے تجربے سے کیا تو تم بھی یہی کرو تمہیں فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں اس کی اچھا یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا تو پھر اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہو تو ظاہر ہے وہ ظلم کر رہا ہوگا، تو کوئی اس کو بتائے کہ بھائی مچھلی کا کھانا کچھ اور ہے، اس کو وہ دو تو یہ اچھی رہے گی ورنہ مر جائے گی. اس فینومینا کو کیا کہیں گے؟ نرچر بائی نیچر. نرچر بائی نیچر. اچھا ہر چیز کی جب آپ نرچر بائی نیچر کرتے ہیں، فصل اگانی ہے گیہوں کی تو اس کو گیہوں کی کھاد ڈلے گی، وہ گیہوں کی وقت پہ ڈلے گی. چاول کی فصل الگ وقت، اس کا طریقہ ہی الگ ہے. منی پلانٹ الگ طریقے سے اگتا ہے، گلاب الگ طریقے سے اگتا ہے. یعنی آپ جب تک کسی بھی چیز کی نرچرنگ، کسی بھی یعنی باغبانی ہو، تربیت ہو، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ نرچرنگ ہے نا سر. تو لیڈر کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ کہتے لیڈر ہی نہیں ہے دنیا میں. لیڈر ڈیولپر نہیں ہے اس لیے لیڈر نہیں ہے. باغبان نہیں ہے، باغبان چلے گئے. مردم سازی. ہاں لیڈر ڈیولپ انسان کو سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم نے استاد کو کاروبار بنا دیا، اس کو ہم نے میکینک کو استاد بنا دیا، میکینک کو استاد بنا دیا، بس ڈرائیور کو استاد بنا دیا، تبلے بجانے والے استاد. تو پھر اس کو استاد بنا دیا تو لیڈر ختم ہو گئے دنیا سے. ہم لیڈر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیڈر ہی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم لیڈر کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے نہیں بن رہے، لیڈر اس لیے نہیں بن رہے کہ لیڈر اس لیے نہیں بن رہے کہ ہم چلا دیں. آگے ہاں آگے اس سے آگے والی سلائڈ پہ نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے ہو گیا سر. لیڈر اس لیے نہیں بن رہے کہ ہم ان کو بننے نہیں دے رہے. ہمارے استاد لیڈر نہیں بننے دے رہے، ہمارے استاد رکاوٹ ہیں لیڈر بننے میں. انسان تو بننا چاہتا ہے لیڈر. ہمارے نبی نے اتنے کم عرصے میں اتنے لیڈر بنا دیے. کیوں؟ ان لوگوں کو ان کی مزاج کے مطابق ڈیل کیا. ہم ان کو جرنلسٹ بنا دیتے ہیں، ان کا یا جرنلسٹ نہیں، ان کو میڈیوکر بنا دیتے ہیں. ماس پروڈکشن آف ایوریج کوالٹی. ماس تو آ رہی ہے مگر وہ کوالٹی نہیں آ رہی ہے، ایکسپینس نہیں آ سر تو ایجوکیشن سسٹم کی پرابلم ہوئی نا. یہ جو امریکہ نے ہمارے لیے ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا تھا ان کو تو کلرک چاہیے تھے. سر ابھی میری ایک بھانجی ہے وہ IBA میں پڑھ رہی ہے. میں نے بیٹا کیسا جا رہا ہے کہ کمرشل سلیوز پروڈیوس ہو رہے ہیں. بڑی ذہین بچی تو BBA کر رہی ہے. ان کو بڑی فیس تمہاری بہت زیادہ ہے، کسی میں نہیں ہے. 8 سال تم پڑھو گی اتنے پیسے دے کے کیا بنے گا تمہارا؟ وہ کہنے لگی کہ ویری گڈ کمرشل مشین ہے جو خود چل سکتی ہے. یہ بڑی اس ضلع میں نا پورے IBA کو بیان کر دیا. میں نے کہا کہ IBA کی ہسٹری پڑھو ذرا تم نا کہ IBA بنایا کس نے؟ USA نے بنایا. اس لیے بنایا تھا کہ اس کی پروڈکٹس کو یہاں پہ بیچ سکے، مارکیٹ یا بیچ سر معذرت کے ساتھ IBA میں نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ ہمیں بھی پڑھا ہے. ہاں IBA میں بھی ہم اس کو ایک بینچ مارک لیتے ہیں. سر علامہ اقبال نے جب کہا تھا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اس وقت IBA نہیں کھانا. ہاں نہیں یو آر ویری رائٹ کہ نکالے کا سسٹم تو آ چکا تھا نا، تعلیم کا جو دے دیا تھا. تو دیکھیں ہمیں اس کا حل نظر آ رہا ہے. اس سلائیڈ میں اس کا حل ہے کہ اگر ہم مچھلی کو مچھلی بنانا ہو تو اس کی مرضی کا کھانا دینا پڑے گا. بکرے کو بکرے کا کھانا، گائے کو گائے کا کھانا، اونٹ کو اونٹ کا کھانا. ایون انسانی بچے کو اس کا کھانا دینا پڑے گا، دودھ پلانا پڑے گا. واہ. پورا روٹی نہیں کھلانی. ہاں نہیں ہم کھلائیں گے کیا یہ. اچھا ایک بات آپ کہتے ہیں ٹائپ چینج نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے،
टाइप इंसान के अपने आप के लिए मसला बन सकती है। वो तो कुछ और करना चाहता है, टाइप कुछ और कर देता है, सॉरी, वो कुछ और करना चाहता है। और टाइप कुछ और कह रही है। नहीं, वो तो होता ही नहीं। टाइप तो नफ्स है इंसान का। टाइप, ये जब आप थोड़ा सा टाइप डिस्कवर हो जाएगी ना, तो इंसान जब भी टाइप के खिलाफ जाना चाहता है तो वो किसी जरूरत के तहत जाना चाहता है, और वो सीखा जा सकता है। यानी हजरत उमर को गुस्से के बहुत तेज थे, और जिस तरह वो इस्लाम में दाखिल हुए वो वाक़या भी सबको पता है। तो यानी एक दफा रात में कोई आया कि मुझे इंसाफ चाहिए, सो रहे थे तो बड़ा गुस्सा आया कि दिन में बैठता हूँ तो आते नहीं, रात में आ रहे हैं, तो वो उसको दर्रे लगाए। गुस्सा उनका बड़ा जलाली थे। तो बहरहाल वो फिर तरबियत तो हो गई थी, खलीफा थे, तो फिर उसके पीछे भागे और उससे माफी मांगी और उसको दुर्रा दिया कि अपने बदला ले लो। उसने कहा मैंने माफ किया, लेकिन उन्होंने गुस्सा दिखा दी। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये हमने सीखनी है। तो आप सीख सकते हैं, आप हर बिहेवियर सीख सकते हैं, मगर एक मकसद के लिए। वो मकसद पूरा हो के भी आपको और खुशी मिलेगी, लेकिन वो मकसद पूरा करके आप वापस आ जाए अपने टाइप में। फितरत अपनी रिटेन रखें, और उसका इल्म होना बहुत जरूरी है कि आपकी क्या है। तो बहरहाल इस स्लाइड में मैसेज ये है कि नर्चर बाय नेचर इज द ओनली वे ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम इसके आगे जाते हैं ना, तो फिर इंसान इसलिए बच जाता है, मरता नहीं है कि उसको अल्लाह ने फ्लेक्स की सलाहियत दी है ना, तो वो बच्चा रो पीट के कुछ ना कुछ कर ही लेता है। यानी एक्सीलेंस पे बहुत लोगों ने काम किया। पीटर ड्रकर है, मार्कस बकिंगम है, क्लिफ्टन है, जिन्होंने ये रूट्स ढूंढने की कोशिश की कि इंसान एक्सेल कैसे करता है। सबने एक ही जवाब निकाला, आप तलाश करें, एक जवाब। स्ट्रेंथ जो इसकी है ना, जो उसकी कोर फितरत है, जो उसकी कोर ये है डोमिनेंट विद दिस, ये नेविगेटर होता है, ये टैलेंट होता है। ये साइज है आपके टैलेंट का, और ये नेविगेटर है आपका। तो इसको जब आप यूज करते हैं ना अपने काम में, देन यू एक्सेल। एक्सेल यहां से आता है। थर्ड फंक्शन तो इतना छोटा सा है, यानी इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। ये डेवलप भी 40 साल के बाद होता है, ये साल। अब इससे क्या काम करेगा बच्चा? तो ये टाइप हमें बता देती है कि किसका क्या डोमिनेंट फंक्शन है। तो वो डेवलप करते हैं उसको, वो एक्सेल करेगा। एक्सेल करेगा तो फिर मजे करेगा। तो ये है मकसद के नर्चर बाय नेचर इज दी ओनली वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो हम सब माशाल्लाह डेवलपर हैं किसी भी कैपेसिटी में। तो हमें अपनी भी टाइप जाननी है ताकि हम अपने आप को अच्छा नर्चर करें, और अपनों की भी टाइप जाननी है ताकि हम उनको भी दुखों से बचाएं और खुशियों की तरफ ले जाएं। अच्छा, अब ये कोई दावत नहीं है, यानी ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये इंडिया में बहुत हो रहा है, सिंगापुर में तो हर स्कूल वाले ये कर रहे हैं। अमेरिका में आप सिर्फ गूगल करके देख लें, सारी फॉर्च्यून कंपनी के पास वो किसी को पैसे देती नहीं है जब तक उसको जानती ना हो। पहले पता तो चले तुम्हारी टाइप क्या है, फिर हम देखेंगे तो तुम काम कर रहे हो, तुमसे रिलेटेड है कि नहीं। मैं तो पैसे दूं मैं और तुम काम ही ना करो, या तुम पे मुझे जोर लगाना पड़े तो मेरे तो पैसे जाया हो गए। और फिर वहां चूंकि लोग कम हैं तो उनको फिर डेवलपमेंट कोचेस चाहिए होते हैं कि भाई है तो ESTJ, मगर काम मुझे ENTJ का लेना है, तो थोड़ा इसको N सिखा दो भाई, थोड़ा इसको T सिखा दो। तो हम लोग जनरल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फन पार्टी बन गई है, क्योंकि डेवलपर्स को पता ही नहीं है क्या सिखाना है। तो आते हैं डांस वांस करते हैं, इंटरटेनर हो गया 100%। और इंटरटेनर बड़ा कामयाब ट्रेनर है, जो जितना एंटरटेन कर रहा है वो उतना। अवे डे इज नॉट अ ट्रेनिंग डे भाई। अवे डे को अवे डे रहने दो ना यार, थोड़ा पार्टी करा दो। अब वो अवे डे में ट्रेनर को ले जाते हैं, वहां जाके वो थोड़ा डांस वांस करा देता है, तो वो ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनर को भी नहीं पता कि मैंने क्या सिखाना है लोगों को। अब ये बहरहाल है, मगर बाहर ऐसा नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग बहुत तेजी से। दुबई में पिछले 10 साल में बहुत चेंज हुआ है, माशाल्लाह बहुत चेंज हुआ है। और ये जो एजाइल सिस्टम आया है IT में, यही उसकी वजह है कि PMP जो पुराना सिस्टम था उससे लोग आगे निकलेंगे नहीं। ये जो T और P टाइप्स है, F और P, T और P, ये बहुत जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं। और J सिस्टम में, PMP में हम उनको इतना अकोमोडेट
نہیں کرتے تو وہ پھر انہوں نے آفیسز میں ٹیبل ٹینس لگا دیے. کیونکہ پی لوگ جو ہوتے ہیں جیسے آئنسٹائن تھا وہ تو اپنے اس میں کہتا تھا میں ورک 24 آور اینڈ آئی پلے 24 آور. آنکھ لگتی ہے میں سو جاتا ہوں. اور پھر وہ اس کی فضائل بھی بتاتا ہے کہ آرام کرو تو آنکھیں بند کرو, اس میں بھی بہت انرجی ویسٹ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے میں. ڈونٹ ٹیک ریسٹ وداؤٹ کلوزنگ یور آئیز. لوگوں نے کہا تمہارا ٹیبل بڑا بکھرا ہوا ہے, وہ کہتا ہے there is always a logic in every mess and I can see that logic, don't worry. میرے لیے یہ میس نہیں ہے, I am okay with this. میریٹل ایشوز پر کافی کچھ کہا گیا ہے میڈیا میں بھی اور بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں, تو کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی کی ٹائپس پر ڈفرنس ہوتا ہے تو میریٹل ایشوز اور شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, یہ وجہ ہے. دیکھیں نا یہ پہلے یہ وجہ اس لیے نہیں تھی کہ اخلاق نے ٹائپ کی ڈیفیشنسی کو چھپایا ہوا تھا. اخلاق نے ٹائپ کی ڈیفیشنسی یا ان اویئرنیس کو چھپایا ہوا تھا. ابھی میں ایک صاحب سے ملا لاہور میں, کمپنی کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں, ان کے سی ای او. انہوں نے ٹائپ وائپ پوری نکل گئی. انہوں نے کہا میری بیگم تو بالکل اپوزٹ ہے, میں ISTJ ہوں اور وہ ENFP ہیں, لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہماری. میں نے کہا یار میں 17 سال سے سائنس میں ہو گئے, عمر میری کور ہونے والی, میرا کوئی دوست ISTJ ہے ہی نہیں. ایک بہن ہے وہ بھی بڑی دور دور رہتی ہے. تو یعنی مخالف لوگوں سے دوستی بہت مشکل ہے. تو آپ کی کیسے لڑائی نہیں ہوئی اتنے سالوں میں بیگم سے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو ٹائپ غلط ہے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہنے کہ نہیں, ہم نے اپنے آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنا, اور وہ میرا لحاظ کرتی ہے, میں اس کا لحاظ کرتا ہوں. یہ کمیٹڈ ہے. اور پھر جب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ میں ہر وہ چیز ہے جو میرے میں نہیں, تو میں سیکھوں گی آپ سے. تو میں نے بھی کہا, پہلے اس نے کہا چونکہ وہ بیوی ہے, تو پھر میں نے بھی کہا کہ میں بھی ہر چیز کو تم سے سیکھوں گا جو میرے میں نہیں. ہم دونوں کو ایک دوسرے میں حسین چہرہ دکھتا ہے, اپنا استاد دکھتا ہے, تو ہم کیوں لڑیں ایک دوسرے سے؟ یہ ٹائپ نہیں تھی, یہ اخلاق تھی. اب جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں ٹائپ چاہیے. تو ٹائپ اگر سکھا دیں لوگوں کو تو یہ میاں بیوی کے جھگڑے کا تو لو میرج جو جھگڑے میں یعنی طلاق ہو جائے, یہ تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو پسند کیا, ایک تو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے جس کو ملی ہے اپنی محبت کھو دے, یہ تو بڑا یعنی عجیب سی بات ہے نا. وہ ٹائپ ہے, محبت میں پتہ نہیں چلتا, بعد میں وہ کانفلکٹس ہوتے ہیں, وہ اخلاق نہیں ہوتے, وہ لڑ پڑتے ہیں. تو ٹائپ سے ہم اخلاق بڑھا سکتے ہیں. یعنی ٹائپ از اے ایکسیلریٹڈ وے آف یعنی ایڈجسٹمنٹ. ہاں, ٹائپ پہ ہم نے ابھی کافی پروگرامس بھی کیے ہیں, اس پہ کافی کام ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر میاں بیوی کو ایٹ لیسٹ ٹائپ بتا دیں تو وہ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت دیر میں بتا رہے ہیں سر میں گزر گئی ہے. تو پہلے وہ ہندوستان میں کنڈلی ملائی جاتی ہے, ابھی یہ کہ سائنٹیفکلی ہم یہ ٹائپ لگائیں. یہ تو آسان ہے نا, یہ تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نا, تو آپ منٹوں میں لوگوں کی ٹائپ نکال لیں گے. تو جتنی ٹائپ بتا دی تو ہمیں بھی نکال دیا جائے, جو ادھر پہ ریجیکشن ہو. نہیں انشاءاللہ. اچھا چلیں ہم تھوڑی سی سلائڈس, ویسے تو ہم نے کافی ڈسکشن کر لی. تو ٹائپ کو بس میں چاہوں گی ہم سمجھ لیں کہ ٹائپ از نیچر, ٹائپ از DNA. تو اللہ نے ہر چیز ٹائپس میں بنائی ہے. تو نارمل بیہیویئر ہمیں پتہ چلتا ہے ٹائپ سے. ٹائپ انڈیویجولی ہمیں نہیں بتاتی, ٹائپ سارٹ کرتی ہے چیزوں کو. میں یہی والی سلائڈ بھیج دوں گا آپ لوگوں کو نا, تاکہ آپ لوگوں کو ریکال ہو سکے. ہر چیز میں دیکھیں ٹائپس ہیں, تو وہ ہم ٹائپ کو پہچانا جا سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم مختلف اجناس کی ٹائپ کو ان کے کلر سے اور ان کے بیہیویئر سے پہچانتے ہیں, تو ہمیں انسانوں کے اگر بیہیویئر سمجھ آ جائیں جو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کنسسٹنٹ بیہیویئر بینگ پریکٹسڈ الون کہتے ہیں. کسی کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس کے بارے میں جانتے ہیں, کسی کے ساتھ سفر کرو تو وہ اوریجنل اس میں آ جاتا ہے. بیہیویئر سے آپ ٹائپ کے ساتھ, ابھی ہم بیہیویئر بتا دیں گے آپ کو کہ کیسے آپ نے اپنی یا کسی کی ٹائپ پہچانی ہے. تو آپ جس سے آپ مل چکے ہیں نا ان کو تو پہچان ہی لیں گے. جس سے آپ جس کا بیہیویئر دیکھ لیا ہے نا آپ نے, اس کی تو ٹائپ آپ جان لیں گے, اپنی ویسے ہی جان لیں گے. اصل ہے ٹائپ کے بعد رشتے بنانا, وہ اصل ہمارا کام. ٹائپ از آبزرویبل. اینڈ دیکھیں کوئی ٹائپ اچھی یا بری ہے نہیں, کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ انسان بہترین ہے,
یہ نہیں کہا کہ کون کس ٹائپ کا انسان، لیکن اس کو پھر کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری جیسے بڑی اچھی بات کی تھی کہ را فارم ہے، تم نے انسانیت کے سفر پہ جانا ہے، سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے. اچھا جی، تو ٹائپس میں اسکل کا پوٹینشیل ہوتا ہے، اسکل سیکھنی پڑتی ہے انسان. اور ٹائپ جو ہوتی ہے بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ زندگی بھر کا سفر بتا دیتی ہے. کہ اگر آپ میری ٹائپ جان لیں ENFP تو آپ بتا دیں گے کہ ENFP کا بچپنا کیسا ہوتا ہے. ان جنرل دیٹ وڈ بی سیم فار آل دا ENFPs ان دا ورلڈ. دنیا میں جتنے ENFP کا بھی ہے بچپنے میں وہ ایسے ہوتے ہیں، جوانی میں ایسے ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں ایسے ہوتے ہیں. یہ آپ انسان کی ٹائپ نہیں، کسی بھی ٹائپ کے بارے میں، سیب کا پھل چھوٹا ایسا ہوتا ہے، پک جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. آم کیری میں ایسا ہوتا ہے، پک کے ایسا ہوتا ہے، بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. پروسیس، یہ جو پروسیس ہے یہ انسانی کی ٹائپ کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے. اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ، ایگزیکٹلی اٹس ویری پریڈکٹیبل ان یونگین سائنس، بالکل پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے جی. تو انسان آسان، تو اصل ہے انسان کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ، یہ آپ کو ٹائپ سے مل جائے گی. پھر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں بیہیویئر یا اسٹیج. اچھا جی، ہم لوگ نا ٹریٹس سے کنفیوز کرتے ہیں ٹائپ. ٹریٹس الگ چیز ہیں، اور ٹریٹس تو صفات ہیں جو کہ ماحول یا استاد وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس میں ایڈ آن نہیں کرتا ہے. کوئی عادت چھوڑتا ہے، کوئی عادت زندگی بھر سفر ہے، تو آپ سیکھتے رہتے ہیں. تو ٹریٹ کی بحث میں ٹائپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ڈینجرس اور کچھ کہہ رہے ہیں. جی سر سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹریڈ سے زیادہ جو تھا وہ تو ریٹ 30 میں جا کے ختم ہو گیا. پھر ہم بیہیویئر ایرا میں آئے، بیہیویئر ایرا کے بعد سچویشنل فیلڈر کا پارٹ لایا. اگر فیلڈر پارٹ میں تھوڑے سے دوست ڈالے تو اور تھوڑی لائٹ ہو. اچھا یہ میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ نام میں نے میرا آپ نے کیا نام بتایا؟ فیلڈر. سچویشنل لیڈرشپ فیلڈر پارٹ میں پڑھوں گا اس کو. MBA میں تو کوئی فیلڈر اتنا پڑھانا باقی سب پڑھاتے ہیں، مشکل ہے تھوڑا. میں نے نہیں پڑھا. لیکن اس کی آدھے پروجیکٹ ٹرانزیکشنل انالیسس، ایگو اسٹیٹس کی طرف، سائیکالوجی کی طرف، لیکن فیلڈر پارٹ کو سمجھنا سچویشنل لیڈر بہت نہیں، میں انشاءاللہ وہ اس پہ سیکھوں گا انشاءاللہ. مجھے میرا اس پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ڈینجرس آپ نہیں. ہاں سر کو مجھے. اچھا جی، تو مختلف ٹیسٹ ہیں یہ ٹریٹس کے. یہ آج کل ہو رہے ہیں آرگنائزیشن میں، بڑے مہنگے ٹیسٹ ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ٹیسٹ کب یوز کرنے ہیں. وہ کرنے والے بھی یوز کر رہے ہیں، کرانے والے بھی کرا رہے ہیں، لوگ اس سے کما رہے ہیں. $1 million بزنس. جی اس کے پیچھے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ تو ایڈجیکٹیوز ہیں، یہ تو مختلف ٹریٹس ہیں، پازیٹیو ہیں. ہر ٹریٹ کے ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ٹیسٹ والے ابھی بھی اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ الگ دنیا ہے. یعنی میں دنیا کے بارے میں نہیں جانتا، although I have few سوائل وغیرہ کی سرٹیفکیشنز میں نے کی، لیکن میں نے یہ اپنی لائف کو فوکس رکھا ٹائپ پہ. ابھی مجھے بھی ٹائپ بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بہت سفر اس کے اندر میرا بھی باقی ہے. مگر یہ الگ سفر ہے ٹریڈس کو جاننا. میں کہتا ہوں انسان کی ٹائپ پہلے جانو، پھر اس کو جج کرو. یعنی ٹائپ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کیس سنا نہیں ہے اور فیصلے دے دیں گے آپ، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیصلہ. تو ہم پہلے سمجھیں تو صحیح نا انسان کو سمجھنا. میں سمجھتا ہوں رشتے نبھانے کے لیے یا اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب بہرحال یہ علم MBTI کے نام سے مشہور ہے، لیکن میں آپ کو ٹائپ اس کی بتا دوں کہ ٹائپ کیا ہے. یہ ڈسکور یونگ نے کیا اور ماں بیٹیوں نے اس کو پروموٹ کیا. ناؤ اٹس گوگل آپ کریں گے تو نیرلی آل یونیورسٹیز، آکسفورڈ، ہارورڈ، سب اس کو ریگولر یوز کر رہے ہیں. بہت ہی، یعنی کہ ناسا ہو یا کوئی بھی آرگنائز، ساری فارچون کمپنی اس کو ڈیلی یوز کرتی ہے.
मगर मुझे दुख है कि अभी मुझे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं पता है कि पाकिस्तान में जो टाइप को यूज कर रही है बच्चों को समझने के सर लिए। वक्त के साथ साथ टाइप्स में इजाफा होगा। नहीं हो नहीं सकता इंसान नहीं यानी कैसे होगा, यानी अब इंसान सवाल हाँ नहीं कोई थ्योरी अलग कोई आ जाए इससे बेहतर तो हो सकता है, साइकोलॉजी के अंदर हो सकता है। मे भी कोई करे तो करे, मैंने नहीं सुना, यही 16 ही नहीं समझ आ रही क्योंकि लोग। बेसिकली ह्यूमन रिसर्च है ये जो टाइप्स हाँ। ह्यूमन रिसर्च। नहीं वो आपकी बात सही है, मगर वो कोई ना कोई शख्स ही करेगा ना, तो वो जो होगी वो उसकी एक्सटेंशन होगी। मतलब ये नहीं इसका मतलब इवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म हो गया। नहीं खत्म शायद ना हुआ हो, मे बी ये तो इवेल्युएटर्स बताएंगे जो करते हैं वो कहाँ तक क्या इवेल्युएशन हुई। हम तो फल खाने वालों में से कि भाई ये तो न्यूटन ने बताया कि मैं क्यों इस पर जमीन में खड़ा हुआ उड़ क्यों नहीं रहा। हम तो यानी फायदा उठाने वालों में से हैं, ये तो थ्योरिस्ट हैं जो देखते हैं कि यार आदमी अगर खड़ा हुआ है तो बियॉन्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट एल्स इज देयर। हम तो कहते हैं यार हम तो खड़े हुए हम तो एंजॉय चाइनीज की कौन सी डाइट होती है? सारे टाइप के होते सर वो तो देखने में सारी एक जैसी हैं। नहीं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। किसी मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि ये भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि सारी मेहनत हम वेस्ट करते जब फल तैयार हो जाता है तो मुसलमान भी हो जाते हैं। बस ये भी सही बात है, ये भी किसी ने कहा कि अल्लाह हुकूमत भी उसी को देते हैं। किसी ने कहा मैं भी गलत हूँ मगर मैंने किसी बात पे सुना कि अल्लाह बादशाहत भी दुनिया की उसको देते हैं जो इल्म में आगे हो। तो आप सवाल की एक्सटेंशन ने अगर हम आगे हो जाए शायद अभी भी अल्लाह जी जी सर ये सर इल्म में और जिस्म में, जिसम में दिमाग में है ना, ये बात सही है ज्यादा खुद वाला तो अल्लाह उसको दुनिया की हुकूमत दे दुनिया की हुकूमत है, दुनिया की ये पावर तो कुरान का मतलब है। बकरा सूरह बकरा में 245। अच्छा मैं पढ़ूंगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, मुझे जवाब मिल गया कि हम मुसलमान पीछे क्यों। जी आप कुछ कह रहे थे। जय सर ने कहा मस्तदम फिल इल्म वल जिस्म। एक आदमी का जिक्र है कि यहूदियों ने कहा कि हम इसको लीडर नहीं मानते। अच्छा जी अल्लाह ने कहा कि इसको हमने जिस्म भी तवाना दिया है और दिमाग का तवाना यही तुम्हारा लीडर है। हाँ उन्होंने कहा जिनके पास से वो अपना और दूसरा सर सूरह यूसुफ में जिक्र है ठीक है। वो फौक का कुल ज़ी इल्म अलीम, दर्जात का ताल्लुक इल्म से है। माशाल्लाह, नहीं आई एम सो ग्रेटफुल, हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन की है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15 मिनट में हम इसको क्लोज करें। अच्छा जी ये तो तारीफ हो गई, अब हम टाइप्स पे आ गए। मैं ये जो ग्रिड है ना, दिस इज